میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ عمران خان صاحب کی آج سالگرہ ہے کہ اس دفعہ جو ان کو گفٹ ملے گا وہ عثمان ڈار صاحب کی شکل میں ایک پیغام ملے گا۔ ڈار صاحب کی والدہ ہیں، انہوں نے کرج شو کی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم لوگ کس طرح کی لیڈرشپس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نیپا وائرس آ گیا جی، سو بی کاشیس۔ نواز شریف صاحب اپنی نو ریونج پالیسی لے کے آ رہے ہیں۔ جو پاکستان نے سافٹ ویئر لانچ کیا ہے اس کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو بات کر رہے ہیں ہم عمران خان صاحب کی آج سالگرہ ہے۔ انفارچونیٹلی بڑا مشکل دن ہوگا ان کے لیے۔ سالگرہ نارملی وہ بڑی خوشی میں سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ فار دی فرسٹ ٹائم فار obvious reasons جیل کے اندر خان صاحب اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، پر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس دفعہ جو ان کو گفٹ ملے گا وہ عثمان ڈار صاحب کی شکل میں ایک پیغام ملے گا جو کہ ان کے ایک درینہ ساتھی تھے اور کتنے ہی موٹیویٹڈ ورکر تھے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے فائنلی آگے بانڈا پھوڑ دیا اور تحفہ دیا خان صاحب کو یہ اناؤنس کر کے کہ وہ پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور بھائی جان جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کو سن کے افسوس بھی ہوا اور حیرانگی بھی ہوئی کہ آپ دیکھیں عثمان ڈار صاحب ان ورکرز میں سے تھے جو کہ خان صاحب کے بیانیے کے ہمیشہ سے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے۔ 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگا اور حق سچ سب ملبہ میٹ ہو کے اب ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو برباد کرنے والے عمران خان صاحب یہ تحفہ دیا ہے ان کو ان کی سالگرہ والے۔ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ آپ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے یا نہیں ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اتنے اسٹرانگ بلیفز رکھنے والے لوگ، اتنے اسٹرانگ سٹانچ سپورٹرز ایک دم اپنا پورا بیانیہ ہی بدل دیں، اپنی سوچ ہی بدل دیں۔ تو ایک حیرانگی اور پاکستان کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم لوگ کس طرح کی لیڈرشپس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کس طرح کی سوچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جن کو چند مہینے چند دن لگتے ہیں ساری سوچ تبدیل کرنے میں، اور جب وہ ایک بیانیے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جناب قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ۔ تو بھائی خان صاحب کی جو ڈار صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے کرج شو کی ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ اف عمران خان از رائٹ یا ایکس وائی زی از رائٹ، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے آپ جس چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ بلیو کرتے ہیں، آپ مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ وہ پارٹیز آج تک ایگزسٹ اس لیے کر رہی ہیں کہ چند لوگ ہیں کہ ان کے مشکل وقت اور اچھے وقت میں وہ ان کے ساتھ کانسٹنٹ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ول بیکم اے بگر تھنگ، بگر پارٹی اگر وہ اس مشکل فیز کو سہ جاتا، پر وہ تب تک نہیں سہ سکیں گے جب تک ان کے ساتھ عثمان ڈار ٹائپ لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں یا فواد چودھری ٹائپ لوگ ان کے ساتھ تھے جو انہوں نے ایک دن نہیں لگایا اور گئے۔ پر ڈار صاحب کی والدہ نے ایک بڑا بہترین قدم اٹھایا، انہوں نے کہا جی میں تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی لڑوں گی۔ ڈار صاحب مجھے لگتا ہے آپ تھوڑے سے اپنے والد صاحب کے اوپر گئے ہیں، والدہ کے اوپر اگر جاتے تو آپ سٹینڈ لیتے۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے میں لڑوں گی خواجہ آصف کے خلاف ہے۔ لیکن یہ بڑا ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا۔ میرا خیال ہے ڈار صاحب کا تو تحفہ شاید نہیں تھا، ان کا تو شوق تھا، پر سرپرائز دیا ان کی والدہ نے خان صاحب کو، تو ان کو جنم دن کی بہت بہت مبارکباد۔ خان صاحب کو آپ جیئیں ہزاروں سال اور تھوڑا سا ریلیکس ہو کے جیئیں، بیکاز آپ کے لیے ایک شعر اتنا بہترین بیٹھتا ہے۔ جان ایلیا صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال۔ تو خان صاحب یہ شعر آپ کی نظر آپ کی سالگرہ۔ تو بھائیو اس کے ساتھ ہی آج اور بھی کچھ بڑی اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ نیپا وائرس آ گیا جی، سو بی کاشیس۔ کورونا وائرس کے بعد ایک اور وائرس نے انٹری ماری ہے، نیپا وائرس، جو کہ اس ٹائم انڈیا اور اس کے گرد و نواح میں پھیل چکا ہوا ہے، اور خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا کے اندر۔ ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم بھی وہاں پہ کھیلنے گئی ہوئی ہے اور ساؤتھ کے اندر کافی سارے میچز کھیلنے ہیں، ابھی بھی حیدرآباد کے اندر ہے وچ از انڈیا ساؤتھ۔ تو ہے کیا، یہ بھی ایک بیٹ سے ہی نکلا ہے اور جانوروں سے، اور جو پوائزن فوڈ ہوتا ہے اس سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے ہیومن بینگز کو، اور اگین وہی فیور، فلو اور وہ والے سارے جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ ایونچولی کین لیڈ ٹو ڈیتھ۔ ابھی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا از یٹ ٹو بی سین، بٹ آپ کو احتیاط تو کرنی پڑے گی اپنا۔ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں آپ کو ماسک لگانا پڑے گا اور آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی پڑے گی۔ اب اس کا پھیلاؤ کتنا ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، بٹ اٹس ا نیو انٹری ٹو دی ڈیزیز کارنر۔ اس کے علاوہ جی چھوٹے میاں صاحب کا بیان آیا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی نو ریونج پالیسی لے کے آ رہے ہیں پاکستان، وچ از ڈیفیکلٹ۔ میاں صاحب جو ہیں وہ مشکل ہے کہ ریونج نہ لیں، بیکاز میاں صاحب کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ میاں صاحب جن دے پیچھے پہ جان ان دے پیچھے پہ جانا۔ پر شہباز شریف صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، بیکاز ان کو پتا ہے کہ اگر میاں صاحب نو ریونج پالیسی کے ساتھ انٹر کر جاتے ہیں پاکستان کے اندر تو ان کی نیکسٹ سیٹ اگین ٹو دی پی ایم پکی ہے، پرائم منسٹرشپ کی ان کی کرسی اگین۔ تو آپ کا ٹرینڈ یہ بن جائے گا شریف کاکڑ شریف۔ تو اس لیے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ریونج کے پیچھے نہ جایا جائے، بیکاز اگر ریونج کے پیچھے گئے تو پھر شاید
शायद काकड़ ही चलता रहे, फिर शराफत खत्म। तो ये है भाई जान एक न्यूज। अफगान नेशनल्स के बारे में हमने पहले भी बात की। अफगान नेशनल्स के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आया हुआ है। अब देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तानी पठान भारे पड़ते हैं या अफगानी पठान भारे, बिकॉज अभी इस टाइम कांटे की टक्कर चल रही है। अफगान एम्बेसी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ कि भाईजान आप जरा हौलात रख, हमने इस तरह जाने नहीं देना। देखें हम भेज पाते हैं या नहीं भेज। हमें तो उम्मीद है कि अफगानी जो है वो वापस जाने लगे हैं, बिकॉज पहली दफा एक्शन ले रही है खुद फौज। और आपको पता है आजकल जो इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर का बड़ा काम हो रहा है, इंडिया एआई के ऊपर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया को कह रहे हैं जी कोई मीट नहीं कर सकता। पर अब जो पाकिस्तान ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। वो है हमारी जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, उसका नाम है डंडा सॉफ्टवेयर। और आप देखें ये कितनी कारआमद है। ये डार साहब को देख लें या फवाद चौधरी को देख लें, इन सब के ऊपर डंडा सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट होता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस दिनों में नजर आ रही, दिनों में बल्कि घंटों में। आपके डॉलर गिराया कि नहीं गिराया, डॉलर की गर्दन से पकड़ के उसको सीधा कर दिया, कहां से डॉलर कहां आ गया। ये हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें उम्मीद है कि जो अफगानियों के ऊपर डंडा सॉफ्टवेयर अपनी अपडेट लेके आ रहा है, इससे जरूर कुछ ना कुछ असर हो। तो इसके साथ ही जी नेक्स्ट हमारी न्यूज थी अर्थक्वेक के बारे में हम बात करना चाह रहे थे। एक डच साइंटिस्ट ने अनाउंस किया, उसने बताया, प्रेडिक्शन की कि पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। ये 2-3 दिन पहले की खबर है। तो हमारी अथॉरिटीज ने कहा जी आपने टेंशन नहीं ले। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि अगर आप ये भी कह देंगे थोड़ा सा टेंशन ले लें और मुहतात हो जाएं तो इसमें क्या हर्ज, बिकॉज नेपाल और इंडिया के अंदर अर्थक्वेक आ गया और कैजुअलिटीज हुई, देयर वाज अ चांस वी आर सेटिंग जस्ट इन द नेबर्स। तो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर रही भाई। हमारी अथॉरिटीज ने कहा टेंशन नहीं लेनी। तो पाकिस्तानियों का ये क्या, ये जो अहम मैसेज है कि टेंशन नहीं लेनी, यही हमें चला और इसी तरह हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही जी वर्ल्ड कप की आमद है। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अपना पहला मैच खेल रहे हैं, ओपनिंग मैच है, एंड वी वांट टू कीप यू पोस्टेड ऑन द लेटेस्ट अपडेट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप लोग कर नहीं रहे, करें ना यार, सब्सक्राइब और लाइक करें चैनल को, बिकॉज हमने आपको बड़ी बेहतरीन वर्ल्ड कप की अपडेट्स के साथ अपडेटेड रखना है।